بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائہ فی غسل واحد، جو آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے پھر دوبارہ کرے، اور اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیویوں کے پاس جائے ایک ہی غسل میں، یعنی یکے بعد دیگرے بیویوں کے پاس جائے اور غسل جو ہے وہ آخر میں ایک مرتبہ ہی کرے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لے کر آئے وہ محمد بن منتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ وہ بات جو ہے وہ بعد میں یہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، اس میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول تھا، وہ فرماتے تھے میں اس کو پسند نہیں کرتا، آدمی محرم بھی ہو، حالت احرام میں ہو اور اسے خوشبو اس سے اٹھ رہی ہو، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قول محمد بن منتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پہ رحم کرے۔ ابو عبد الرحمن سے کون مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ نے انہیں دعا دی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایسے کہتے ہیں، ان کا قول ذکر کیا گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دعا دے کر فرمایا، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف علی نسائہ، کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ آقا حضور علیہ والسلام اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس جاتے، ثم یصبح محرما یندخ طیبا، پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ صبح محرم بھی ہوتے تھے حالت احرام میں، اور آپ سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، آپ سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں محرم بھی ہوں اور خوشبو آ رہی ہو، اس چیز کو میں پسند ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پہلے لگائی ہوئی تھی، غسل کیا، بعد میں احرام باندھا، اور بعد میں اگر اس کی خوشبو آ رہی ہے پہلے جو لگائی ہوئی تھی، تو اس کا کوئی حرج ہے نہیں ہے۔ جب بندہ احرام باندھ کے نفل پڑھ کے نیت کر لیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھ لیتا ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن اگر پہلے لگائی گئی تھی، اب وہ جسم سے آ رہی ہے، تو یہ منع بھی۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے رحم کرے، میں تو حضور کو خوشبو لگاتی تھی، آپ جو ہے وہ صبح حالت احرام میں جب ہوتے تھے خوشبو وہ آ رہی ہوتی تھی، اور غسل کے بعد بھی خوشبو تو آ رہی ہوتی تھی۔ گویا کہ خوشبو اگر پہلے لگائی گئی تھی حالت احرام میں آنے سے پہلے، حالت احرام میں آنے کے بعد اگر خوشبو آ رہی ہے تو منع۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں ہے نا، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول سن کر انہیں دعا دے کر یہ حوالہ پیش کر دیا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دی۔ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے چھوٹوں کے لیے دعا کیا کریں، ان کی رہنمائی بھی کریں، تو انہیں ساتھ دعا بھی دیا کریں، انہیں ساتھ صرف ایک ہی نہیں طریقہ ہونا چاہیے ڈانٹ ڈپٹ کا اور اس کے خلاف ہی بات کرنے کا، اس سے معاملات بگڑتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اظہار ناراضگی بھی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، اور شفقت بھی ہو، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے، ان کے لیے، اور ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حوالہ بھی پھر مصدقہ مستند حوالہ ہونا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی طرف سے فتویٰ دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب جو عمل مبارک تھا اس کا حوالہ پیش کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ حضور علیہ السلام تو ایسے کرتے تھے، لہذا ایسا کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔
اس سے اگلی حدیث پاک جو اس ترجمۃ الباب کے تحت آئی ہے، اس کا جو ہے نا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت واضح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ جو ابھی پڑھی ہے اس کی اس طرح کی مناسبت نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانا۔ یہی ترجمۃ الباب تھا نا کہ آدمی ایک ہی غسل میں اپنی ایک سے زائد بیویوں کے پاس جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ غسل آخر میں کر لے، غسل ہاں اس میں بھی فیطوف علی نسائہ کا جو جملہ تھا نا وہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اور اگلی جو حدیث پاک ہے اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدہ من اللیل والنہار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف لے جاتے ایک ہی گھڑی میں، رات اور دن میں، رات اور اور آپ کی ازواج مطہرات کیا تھی؟ 11 تھی، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ راوی کہتے ہیں جو حضرت انس بن مالک سے جو حضرت قتادہ نے لی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس صاحب سے پوچھا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طاقت رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہم تو یہ آپس میں بات چیت یہ کیا کرتے تھے انہو اوتی قوت ثلاثین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے، 30 مردوں کی طاقت دی گئی۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، وہ بھی 40 مرد دنیا کے نہیں، جنتی 40 مردوں کی۔ کیا ہے بھائی؟ جنتی 40 مردوں کی۔ تو جنتی ایک مرد جو ہے وہ دنیا کے 100 مرد کے برابر ہے۔ جنتی ایک مرد جو ہے وہ کیا دنیا کے 100 مرد۔ ہاں، اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر 40 جنتی مردوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی گئی تو یہ گویا کہ 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دی ہے۔ اور یہ قوت ہے نا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو جو معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں ہم جیسے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 4000 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور پھر 4000 مردوں کی طاقت ہوتے ہوئے آپ نے دنیا میں رب تعالیٰ کے اختیار کے باوجود، رب تعالیٰ نے اختیار دیا نا آپ جتنی چاہیں ازواج سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو ازواج مطہرات کی تعداد ہے وہ 11 ہے۔ وہ کیا ہے؟ 11۔ ہاں، بیک وقت جو ہے 9 رہی ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندیاں تھیں، سمجھ آ رہی ہے جی۔ اور پھر باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح مبارک فرمایا۔ 4000 مردوں کی طاقت ہوتے ہوئے صرف 11 کے ساتھ نکاح رکھنا، 11 کو اپنے عقد میں لینا، اپنے تحت رکھنا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعجاز ہے کہ اتنی قوت اور اتنی مردوں کی طاقت ہوتے ہوئے بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ ازواج کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ بہرحال اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس جانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہی گھڑی میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی ازواج مطہرات کے پاس چلے جاتے، وقت کم ہو تو بندہ غسل بھی آخر میں ہی کر لے، غسل بھی آخر میں ایک ہی غسل کر لے۔ پر اس حدیث شریف سے شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ ثابت ہوا جسے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کی قوت حاصل ہو وہ زیادہ جماع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا جو قوت ہے، فضل و کمال ہے، وہ موجود ہو۔ اور امت کے لیے چونکہ ایک سے زائد جو ہے 4 شادیاں بیک وقت جو ہے 4 ازواج کے 4 بیویوں کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بیک وقت اگر آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، پھر اور نکاح، پھر جاتی ہیں، پھر اور نکاح، اس طرح تو زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت کے کتنی ازواج کے ساتھ ہوتا ہے؟ 4 کو بیک وقت نکاح میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ دینی دنیاوی کاموں میں حرج نہ آئے تو پھر جو ہے بیویوں کی طرف
بندے کا جو ہے نا رجحان اور میلان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ دینی اور دنیاوی جو فرائض ہیں بندے کے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم فرمایا، باب غسل المزی والوضوء منہ، مزی جو ہے یہ منی کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے منی جو ہوتی ہے وہ ٹپک کے آتی ہے، یہ اس طرح سفید پانی سا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں، مزی کے ساتھ جو ہے وہ غسل لازم نہیں آتا، جبکہ منی کے نکلے تو اس کے ساتھ غسل لازم آ جاتا ہے، لیکن مزی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ لگ جائے جسم یا کپڑے پر اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو روایت لے کر ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وہ غسل کے متعلقہ روایات آ رہی ہیں تو یہ مسئلہ تھا کہ کیا غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو بتا دیا کہ اس میں غسل نہیں ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ مزی آتی، کثیر المزی آدمی تھا، تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں میرے بارے میں یہ مسئلہ، چونکہ حضور علیہ السلام کی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھی، اس وجہ سے آپ مسئلہ پوچھنے کی بجائے ایک شخص سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھ دیں، تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا توضا واغسل ذکرک، مزی کے بارے فرمایا وضو کر لیں دوبارہ اور ذکر کو دھو لیں، ذکر کو ہاں، یہ اس پہ باس پیچھے گزر چکی ہے۔ اگلا باب ہے باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب، جو آدمی خوشبو لگائے پھر غسل کر لے اور خوشبو کا اثر باقی رہے، خوشبو کا اثر ہے، یہ بھی روایت جو آج پڑھ لی ہے محمد بن منتشر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا اور انہیں ذکر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ آپ فرماتے ہیں ما احب ان اشبع محرما، تو اندہ خطیبہ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں محرم بھی ہوں اور مجھ سے خوشبو آ رہی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، ثم طاف فی نسائہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس گئے، ثم اصبح محرما، صبح حضور جو ہے وہ محرم تھے، جو رات کی خوشبو لگائی ہوئی تھی یا پہلے خوشبو لگائی تھی اس کا اثر باقی تھا۔ تو پہلے میں نے مسئلہ واضح کر دیا کہ حالت احرام کی پابندیاں جب شروع ہو جاتی ہیں پھر خوشبو نہیں لگائی جاتی، پہلے اگر لگائی گئی تھی اس کا اثر بعد میں باقی ہے تو اس میں کوئی کباۃ اور حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنی خوش نصیب خاتون تھی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادتیں میسر تھیں۔ اسی باب کے تحت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یہ بھی روایت ہے، یا فرماتی کہ انی انظر الی وبیس الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے تو آپ کی مفرق یہ ہوتی ہے مانگ، جو جس کو ہم چیر کہتے ہیں نا، کچھ بال ادھر تو کچھ ہاں، یہ مانگ میں جو خوشبو لگائی تھی نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی گویا کہ میں ابھی بھی اس کی چمک دیکھ رہی ہوں، ابھی بھی اس کی چمک ہے، جو خوشبو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں لگائی تھی اس کی چمک ابھی بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ کا بھی اظہار ہے، اور نفس مسئلہ بھی بیان ہو گیا کہ حالت احرام میں تھے تو خوشبو کا اثر باقی تھا۔ اگلا باب قائم کیا ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ، آدمی بالوں کا خلال کرے یہاں تک کہ جب گمان کرے کہ اس نے اپنی جو جلد ہے اس پہ پانی بہایا ہے، سیراب کر لیا ہے، اس کو کچھ تر کر لیا ہے، اروا بشراتو تو افاد علیہ کے مطلب ہے پانی اوپر بہا دے، پانی اوپر بہا دے، یعنی بالوں کی جڑوں میں خلال کرنا یہ طبی نقطہ نظر سے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا مفید ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے گرم اگر حالت میں ہے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ نہائے گا، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالے گا تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے،
اگر وہ ہاتھ بھگو کر جو ہے وہ اپنے بالوں میں جو ہے وہ بالوں کی جڑوں میں ہاتھ بھگو کر جو ہے لگاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کچھ بندہ نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے بعد میں پانی اگر ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ خطرہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے جسم گرم تھا تو اچانک اوپر جو ہے ٹھنڈا پانی ڈال دیا، اس سے جو نقصانات ہونے تھے اس سے بندے کی بچت ہو جاتی ہے کہ بندہ پہلے کیا کر لے، بالوں کا خلال کر لے، پانی کی ہاتھوں کو بھگو کر جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے بالوں میں ڈالی جائیں، اس طرح جو ہے وہ جسم سر کے جو بال ہیں ان کی جلد آگے نیچے ہے، جلد تک بھی پانی کچھ پہنچ چکا ہو تو پھر پانی اوپر بہائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور وضو کرتے نماز کی طرح کا وضو فرماتے۔ اور یہ بھی دیکھو نا مسنون طریقہ جو غسل کا ہے اس کے اندر پہلے وضو بھی رکھا گیا، استنجے کے بعد اگر وضو کر لیتا ہے تو پھر بھی جسم نارمل ہو گیا نا، پھر بھی وہ چیز نہیں رہے گی کہ پہلے جناب اکثر گرم تھا تو اب اچانک ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ اگر وضو کر لینے کے ساتھ بھی اعضاء جو ہے ان پر پانی پہنچے گا تو وہ بندے کی جو طبیعت ہے وہ نارمل ہو جائے گی، وہ پانی برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرح کا وضو کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت سے پہلے، ثم اغتسل، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، ثم تخلل بیدہ شعرا، تو پھر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اپنے بالوں میں خلال کرتے، یہاں تک کہ جب یہ خیال فرماتے کہ اس کی جو جلد ہے اس کو تر کر لیا ہے یا اس کو سراب کر لیا ہے تو افاض علیہ الماء ثلاث مرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ پانی بہاتے، 3 مرتبہ پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، یعنی پہلے جو ہے نا وہ سر پر، پھر باقی سارے جسم پر، دائیں اور بائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، نغرف منہ جمیعا، اسی برتن سے ہم دونوں چلو بھرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ امیاں بیوی جو ہے اکٹھے ایک ہی بالٹی ایک ہی برتن میں پانی ہے تو اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اگلا باب قائم فرمایا، باب من توضأ فی الجنابۃ غسل سائر جسدہ ولم یعد غسل مواد الوضوء منہ مرہ اخرى۔ فرماتے ہیں کہ جب غسل جنابت کرتے وقت وضو کر لے اور سارے جسم پر پانی بہا لے، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل مسنون طریقے سے پہلے کر چکا ہے، اب غسل کے بعد نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرنے کی ضرورت ہے، بشرطے کہ غسل کے بعد حدث لائق نہ ہوا ہو، وضو ٹوٹا نہ ہو، وضو ٹوٹا نہ ہو، غسل کرنے کے ساتھ ہی وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں نا تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز کے لیے الگ وضو کی ضرورت ہے، الگ وضو کی ضرورت نہیں۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ اگر ٹوٹ گیا ہے غسل کرنے کے بعد وضو تو پھر تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے غسل کے ساتھ ہی وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو پہلے آپ گزشتہ سبق میں بھی پڑھ چکے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو ہے وہ جنابت کے لیے جو ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی رکھا گیا، فَأَكْفَى بِيَمِينِ عَلَى يَسَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہتھیلی کے ساتھ بائیں پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی بہایا، یعنی پہلے شروع میں ہاتھوں کو دھویا، شروع میں ثم غسل فرجہ، پھر جو ہے شرمگاہ کو دھویا، ثم ضرب یدہ بالارض او الحائط مرتين او ثلاث۔ راوی کو شک ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا کر کے ہاتھ زمین پر ملے یا دیوار پر، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 مرتبہ کیے یا 3 مرتبہ، پھر ثم تمضمض، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجهه وذراعيه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم افاض على رأسه الماء، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پانی بہایا، ثم غسل جسده، پھر سارے جسم کو دھویا، ثم تناحى، پھر الگ ہوئے اس جگہ سے، فغسل رجليه، پاؤں کو دھویا۔ قالت فرماتی ہیں فاتیت بخرقہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا،
جو خرقہ تھا، کپڑا دیا، فلم یردا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ نہ فرمایا، فجعل ينفض بيده، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ جو ہے وہ جھاڑنے لگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تولیہ استعمال نہ کیا تو جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے بندہ پانی جو ہے اپنے ایک ہاتھ دوسرے بازو پہ پھیرتا ہے، اس کے ساتھ وہ گویا کہ کچھ خشک ہو جاتے ہیں نا، قطرے وغیرہ، اور ایسے جہاں پہ بندہ وضو کرے اس کو چاہیے وہاں پر ہی پانی کے قطرے وغیرہ جو ہے وہ خشک ہو جائیں اور وہاں پر ہی گر جائیں، مسجد کی حدود کے اندر نہ گرے، مسجد شریف کے اندر مسجد کا تقدس اور احترام ہوتا ہے، اس کو آلودہ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کا پانی جو ہے وہ یا تولیہ وغیرہ کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ استعمال بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، یا پھر یہ ہے کہ اس طرح جس طرح آقا حضور علیہ السلام نے کیا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح جھاڑ رہے تھے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو غسل کے وقت وضو کر لیا جاتا ہے وہ ہی کافی ہوتا ہے، دوبارہ جو ہے اعضائے وضو کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ غسل ہو گیا تو اس کے اندر ہی اعضائے وضو کو دھو دیا گیا ہے، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔